امام حسین باہر آ گئے. سیدنا فاروق اعظم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا امام حسین سے دوبارہ آپ سنیں، دوبارہ آپ قول ارشاد فرمائیں. عمر بن خطاب کے کان سننا چاہتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اللہ کے حکم ان کے درمیان تو قرابت کی اس قدر محبت ہے، محبت کے اس قدر رشتے قائم ہیں، قرابت داریاں اور رشتہ داریاں اس قدر قائم ہیں. میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، وہ بیان کر کے پھر ہم شہادت کی طرف آتے ہیں، مولا علی کے فضائل کی طرف آتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت امام حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو 3000 دیے اور امام حسین کو 5000 دیے. مال تقسیم ہو رہا تھا. بیٹا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں امیر المومنین کا بیٹا، میں خلیفہ کا بیٹا، وہ صحابی کا بیٹا تھا. خلیفہ کا بیٹا ہوں، وہ صرف صحابی کے بیٹے. آپ نے کم از کم برابری تو کر دینی تھی. ان کو 5000 ملتے تو مجھے بھی 5000 ملتے. حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر ان کا جواب بتا رہا. حضرت عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل کا فرمان ہے بتحصیل کہ کافروں کے ہاتھ سے تلواریں چھوٹ جاتی. مگر وہ حضرت امام حسین کے بارے میں بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹے سے کہتے ہیں حسین سے مقابلہ کرتا ہے، بیٹے حسین سے مقابلہ کرتا ہے. اللہ کا جدن کا جدہما، اللہ کا ابن کا ابہما، اللہ کا ام کا امہما. پہلے حسین کے نانا جیسا نانا کو لے کر، پہلے حسین کے بابا جیسا بابا کو لے کر، پہلے حسین کی ماں جیسی ماں کو لے کر. ایک شخص کا مقدمہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ خلیفۃ بلا فصل کہہ سکتے ہیں، اپنے نظریے کو بیان کر سکتے ہیں، اپنے عقیدے کو ظاہر کر سکتے ہیں. وہ حق کیا ہے؟ میرا مقدمہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ بلا فصل. کہہ دو پھر کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ. شاہ نجف تک آواز سنے پھر کہو سبحان اللہ. میں ایک جملہ کہنے والا ہوں، 2 جملے کہنے والا ہوں. خدا کی عزت کی قسم، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے مصطفیٰ کی عظمت کی قسم، جتنا ہم علی کو مانتے ہیں کوئی بھائی کلام نہیں مان سکتا. ان کا مقدمہ ہے وہ خلیفۃ بلا فصل. میرا مقدمہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ بلا فصل. ہم کہتے ہیں مقدمے کو قرآن میں پیش کر دیتے ہیں، ان سے جواب لے لیتے ہیں. جھگڑا تو کوئی نہیں، فساد تو کوئی نہیں. قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن نے کہا وعد اللہ وجہ سبحان اللہ. قرآن نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کر لیا ہے جو ایمان لے کر آئے، نیک عمل کیے، اللہ ان کو ضرور و ضرور خلیفہ بنائے گا. جیسے اللہ نے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنا. میرے ہاتھ جوڑنے کی لاجب کے لیے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. ساری توجہ میری طرف، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، توجہ میری طرف. قرآن کہہ رہا ہے لیستخلفنہم، میں ان کو خلیفہ بناؤں گا جیسے میں نے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا. حضور ہمارا بادب طریقے سے آپ کو جواب یہ ہے کہ اگر خلیفہ ہوتا ہے تو قرآن کہتا لیستخلفنہم، میں اس ایک کو خلیفہ بناتا. قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے لیستخلفنہم، میں ان کو خلیفہ بناؤں گا. ہم جمع کی ضمیر ہے، ہم بتا رہی ہے. صدیق اکبر کی خلافت بھی حق، عمر پاک کی خلافت بھی حق، عثمان پاک کی خلافت بھی حق، علی پاک کی خلافت بھی حق.